بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بشارت جعفر۔ میں اس وقت سبزہ زار میں اپنے چچا جان ریاض حسین مرحوم کے گھر سے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ یہاں سے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے دربار کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک مشہور بارادری آتی ہے جس کا نام ہے چبرجی۔ چبرجی سے ایک روڈ جین مندر اور جی پی او مال روڈ کی طرف جاتی ہے اور ایک سڑک سیدھی دربار کی طرف جاتی ہے۔ دربار سے پہلے ہمارے لیفٹ سائڈ پر حضرت گام شاہ کربلا کی آخری آرام گاہ اور مرکزی امام بارگاہ آتا ہے، جہاں 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دینے والے لاہور کے تمام ماتمی جلوس گام شاہ کربلا میں اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ ناظرین، اب ہم داتا کی نگری میں دربار شریف کے بالکل قریب آ گئے، جہاں سے تمام لوگ فیض پاتے۔ میری مراد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہے۔ آج ہم آپ کو داتا صاحب کے بارے میں اپنی معلومات کے مطابق ان کے کردار اور دربار شریف کا تاریخی پس منظر پیش کریں گے، تاکہ ہم سب انسان عبادات و ریاضت کے ذریعے پاکیزگی و طہارت کی اس منزل پر پہنچ سکیں جہاں اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی منور ہو جائے، کیونکہ بطور اشرف المخلوقات انسان دیگر تمام مخلوقات یعنی فرشتے اور جنات وغیرہ سے برتر ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے عشق میں اللہ کی رضا کے لیے تمام تر دنیاوی نعمتوں سے منہ موڑ کر اپنی زندگی کا محور محض رضا الہی بنا لیتے ہیں۔ ناظرین، روحانیت ایک ایسا عقیدہ اور نظریہ ہے جس کے مطابق مردہ لوگوں کی روحیں ان کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں اور پسماندگان کے ساتھ باقاعدہ رابطہ رکھتی ہیں۔ حضرت سید علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، ان کا نام مبارک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی ہستی ان اولیاء کرام میں سے ایک ہے جنہوں نے پاک و ہند کے ظلمت قدوں کو نور اسلام سے منور کیا اور اپنے کردار سے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین لوگوں کے سامنے پیش کیا، جس کے نتیجے میں بر صغیر پاک و ہند میں بڑی تعداد میں لوگ دین اسلام سے فیض یاب ہوئے۔ الحمدللہ، حضرت سیدنا داتا علی حجویری گنج بخش رحمت اللہ علیہ، ان کا اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عثمان بن علی وطنی ہے۔ آپ افغانستان کے مشہور شہر غزنی میں 400 ہجری بمطابق 1010 میں پیدا ہوئے اور بعض روایات کے مطابق آپ 1009 بھی ان کی تاریخ پیدائش بتائی جاتی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حجویر کی رہنے والی تھی۔ والد صاحب کی وفات کے بعد آپ مستقل طور پر اپنے ننھیال منتقل ہو گئے، اس لیے اپنے آپ کو الحجویری لکھتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کو ان کے مرشد نے حکم دیا تھا کہ آپ لاہور چلے جاؤ، تو اس طرح آپ لاہور روانہ ہو گئے۔ جس دن آپ لاہور پہنچے تو رات ہو گئی تھی اور لاہور شہر کے سب دروازے بند ہو چکے تھے، لہذا آپ نے کھلے آسمان کے نیچے رات گزاری۔ صبح اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جنازہ اٹھائے شہر سے باہر آ رہے ہیں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ جنازہ حضرت شیخ حسن زنجانی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ آپ کو اس وقت اپنے پیر کامل حضرت ابو الفضل محمد رحمت اللہ علیہ کے حکم کی حکمت سمجھ میں آ گئی۔ ناظرین، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ حسن زنجانی لاہوری رحمت اللہ علیہ دونوں پیر بھائی تھے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیخ حسن زنجانی رحمت اللہ علیہ پہلے سے ہی لاہور میں مقیم تھے۔ داتا صاحب کے مزار کا تعمیری پس منظر کچھ یوں ہے کہ آپ کا مزار
سب سے پہلے غزنوی حکمران سلطان ابراہیم نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کے بعد مزار کی آج تک وقتاً فوقتاً تعمیر و مرمت جاری ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور علمی گھرانے کے چشم و چراغ، زہد و تقوی کے پیکر، صلاحیت و قابلیت کے اعتبار سے اپنے زمانے میں ممتاز اور کئی علوم پر دسترس رکھنے والے نوجوان عالم دین کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ مزارات اولیاء کرام پر حاضر ہو جاتے۔ صاحب مزار کے وسیلے سے آپ دعا کرتے اور اپنی دلی مراد پاتے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ علم و معرفت کے ہزاروں دیے جلا کر آخرکار 19 صفر 465 ہجری بمطابق 1087 کو اس دنیا فانی سے اپنی دائمی زندگی میں منتقل ہو گئے۔ آخر میں میری بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے مقبول بندوں کے نقش قدم پر چلنے اور دنیا و آخرت میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا سالانہ عرس مقدس 19 صفر کو انتہائی عقیدت و احترام اور شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے، جس میں نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ بیرون ممالک سے بھی آپ کے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شرکت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں ان بزرگان دین کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ اسلام امن و سلامتی کا سب سے بڑا دائی ہے، الحمدللہ۔ ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے جس نے ہمیں پیکر رحمت و شفقت رسول اکرم نبی آخر الزمان رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کی سعادت فرمائی۔ ناظرین، اسلام سراپائے دین امن ہے، اسلام سراپائے رحمت ہے، اسلام سراپائے سلامتی ہے۔ دنیا میں اسلام ہی تو ایک ایسا مذہب ہے جو امن اور سلامتی کی ضمانت دیتا ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام پیغمبر امن ہے اور ان کا لایا ہوا دین دین امن ہے۔ پڑ گئی ایک نظر تو بندے سے مولا کر دیا، آ گئے موج میں تو قطرے سے دریا کر دیا۔ پیارے ناظرین، اپنے نیکسٹ پروگرام تک اجازت کا طلبگار ہوں، لیکن میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، کومنٹس، شیئر اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک ڈائریکٹ پہنچ سکیں۔ سدا سلامت رہیں، التماس سے دعا۔